السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کا آغاز ہوا اور اس کی دوسری آیت پر بات ہم کر رہے تھے۔ الف لام میم حروف مقطعات، اس کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو شک کے حوالے سے بات رہی تھی کہ یہ کتاب شک سے پاک ہے، اور شک کا انسانی زندگی میں کتنا دخل ہے۔ اگر آدمی شک میں مبتلا ہو جائے تو گویا پھر اس کی سارے حسن عمل، کارکردگی سب جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اور وہ آیت بھی آپ کے سامنے تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورۃ الحجرات میں کہ اہل ایمان تو بس وہی لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر شک نہیں کیا۔ اس حوالے سے تھوڑی تفصیل تھی، اور پھر یہ بات کہ ہدایت کی بات کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو ہدایت کے پہلو سے بات تھی کہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے مختلف درجات ہمیں حاصل ہیں۔ جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ودیت کر دی، جو چیزیں ہمیں وجدان کے طور پر حاصل ہیں، پھر حواس کا معاملہ ہے، پھر عقل کی بات ہے، اور سب سے اعلیٰ اور آخری درجہ وحی کا علم ہے کہ یہ وحی کا علم جب حاصل ہو جاتا ہے تو ہدایت کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ تو یہاں جس ہدایت کی بات ہو رہی ہے وہی ہدایت ہے جو آخری درجہ ہے، یعنی وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی کتاب بذریعہ اس کے رسول ہدایت کے لیے موجود ہے۔ تو یہ ہدایت کی بات ہے۔ تو اب اس میں آج جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک شرط یہ لگائی المتقین، یہ ہدایت ہے لیکن کس کے لیے؟ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ پہلو ہے جو ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہے۔ جب یہ بات آ رہی ہے کہ یہ ہدایت متقین کے لیے ہے تو ظاہر ہے کہ ہم ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم ہدایت کے متلاشی ہیں، ہدایت کے ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، لہٰذا پھر ہمیں اس شرط کو بھی پورا کرنا ہوگا جو ہدایت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے۔ تو تقوی کی مختصر بات کہ تقوی کے بارے میں کہ تقوی کیا چیز ہے، یہاں پر جب پہنچتا ہے کوئی فرد اور عمومی طور پر اس کا معاملہ جیسا کہ آج ہمارے رجحانات اور خیالات ہیں، اور آج جو ہمارا سوچ سمجھ کا جو معاملہ ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تقوی کا معاملہ تو بہت ہی کسی اعلیٰ درجے کا معاملہ ہے، یہ تو کوئی بہت ہی خصوصی قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو متقی ہوتے ہیں، تقوی جنہیں حاصل ہوتا ہے متقی ہیں۔ تو یہ تقوی کا معاملہ تو یہ آسان نہیں ہے اور یہ عام بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ہمیں تو ہدایت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ جب یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، اور بھائی ہم تو بڑے گناہ گار لوگ ہیں، ہم کہاں متقی؟ تو یہ معاملہ پہلے مرحلے کے اندر ہی آدمی کو پیچھے کرتا۔ تو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ یہ جو تصور ہے تقوی کا یہ درست نہیں ہے، یعنی یہ تقوی کہ جس میں انسان یہ سوچتا ہے کہ شاید کوئی بہت ہی ایسے مراحل مدارج اسے طے کرنے ہیں جو اس کے بس کی بات نہیں ہے، ایک عام آدمی کا معاملہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ہم جیسے لوگوں کے مسائل جتنے دنیا اور معاملات دیگر جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، شاید ان سب کو ترک دنیا کا نام تقوی ہے۔ تو یہ بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے۔ تقوی کے اصل معنی ہے بچنا، پرہیز کرنا، اسی لیے ایک لفظ آتا ہے پرہیزگار۔ پرہیزگار، تقوی متقی کو کیا کہتے ہیں؟ ویسے متقی کو اردو میں کہیں گے بڑے متقی پرہیزگار ہیں، یعنی بڑے پرہیزگار آدمی ہیں۔ تو یہ پرہیزگار کون ہے؟ یہ پرہیز کرنے والا ہے، پرہیزگار۔ جیسے نا مددگار، مددگار کون ہے؟ مدد کرنے والا ہے۔ تو یہ بات اسی طرح سے پرہیزگار، تو پرہیزگار کون ہے؟ پرہیز کرنے والا ہے۔ تو اب پرہیز کرنا تو کس چیز سے یہ پرہیز کرتا ہے؟ بچنے میں پرہیز کرنا کیا ہوتا ہے؟ بچنا ہی ہوتا ہے۔ بھئی میں اس چیز سے پرہیز کرتا ہوں۔
پرہیز کرتا ہوں یعنی میں اس سے بچتا ہوں، میں اسے استعمال نہیں کرتا ہوں، تو یہ پرہیز ہو گیا۔ تو یہ پرہیزگار، پرہیز کرنے والا، تو یہ کس چیز سے پرہیز کرتا ہے؟ یہ گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، یہ گناہوں سے بچتا ہے۔ بچنا تھا اور پرہیز کرنا تھا، تو یہ بچنا پرہیز کرنا کس چیز سے ہے؟ یہ پرہیز کرنا گناہوں سے ہے۔ ابھی گناہوں سے پرہیز کرنا یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، بنیادی بات ہے۔ یہ معاملہ جو ہے اس طرح نہیں چل سکتا بھائی میں گناہوں سے تو پرہیز نہیں کروں گا۔ گناہوں سے پرہیز نہیں کریں گے تو پھر اللہ پر ایمان لانے کے کیا معنی ہوئے؟ مسلمان ہونے کے کیا معنی ہوئے؟ مسلمان کا تو مطلب ہی ہوتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا، سرنڈر، یعنی اب حوالے کر دیا، اب ہتھیار ڈال دیا، اب جیسا کہیں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ تو بہرحال آدمی اس طرح اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، یعنی اللہ پر ایمان لانے کے بعد۔ تو اب اگر وہ کہتا پرہیز نہیں کروں گا، پرہیز نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ نقصان ہو جائے گا۔ بھئی جب پرہیز کسی کے لیے ہو، پرہیز کرنا ضرورت بن جائے تو پرہیز نہ کریں تو ظاہر سی بات ہے نقصان ہوگا۔ آدمی جب پرہیز کرتا ہے، پرہیز کو ذرا سا اس کو دیکھ لیا جائے تو سمجھ میں آ جاتی ہے بات۔ جب ہم کسی چیز سے پرہیز کرتے ہیں، کب کرتے ہیں؟ جب کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے، وہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے کہ اس کو استعمال کیا تو یہ مسئلہ بن جائے گا، لہذا پرہیز شروع کر دیتے ہیں۔ تو پرہیز کیوں کرتے ہیں؟ اس نتیجے کی بنیاد پر کرتے ہیں جو اس کے استعمال سے سامنے آنے والا ہے۔ اگر ایک آدمی کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے، اگر کوئی شوگر کا مریض ہے تو وہ چینی سے، میٹھے سے اس لیے پرہیز کرتا ہے کہ اگر وہ یہ استعمال کرے گا تو اس کے مرض میں اضافہ ہو جائے گا، تکلیف بڑھ جائے گی، اس کے نتائج اسے بھگتنے پڑیں گے۔ یہ اس کے سامنے ایسی اور چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جہاں آدمی دیکھتا ہے کہ اس چیز کی وجہ سے مجھے یہ تکلیف بڑھ جاتی ہے، یہ تکلیف یہ زیادہ ہوتی ہے، اس سے بچنے کے لیے، تکلیف سے بچنے کے لیے مجھے پرہیز کرنا ہے۔ تو یہ انسان اس کے نتیجے کی بنیاد پہ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ رغبت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر بلکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ اگر آدمی کو شوگر ہوتی ہے تو اور زیادہ اس کی خواہش، جب اس پہ پابندی ہوتی ہے تو خواہش بڑھتی ہے۔ تو بہرحال اب کیا ہے، یہ وہ تو بہت شاندار ہے، بہت اعلیٰ ہے، لیکن آدمی کس لیے پرہیز کر رہا؟ انجام سے ڈرتا ہے، یہ کیا تو انجام یہ ہوگا، سامنے آئے گا۔ تو ایسی گناہوں کا معاملہ بھی ہے۔ گناہوں سے پرہیز کیوں کرنا ہے؟ گناہوں کا انجام جب سامنے ہوتا ہے اور گناہوں کا نتیجہ انسان کے علم میں ہوتا ہے تو پھر وہ اس نتیجے سے، اس انجام سے بچنا چاہتا ہے۔ گناہوں کا پہلا معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ گناہ نام کس چیز کا ہے؟ گناہ نام ہے اللہ کی نافرمانی کا۔ گناہ نام ہے اللہ کی نافرمانی کا۔ جب آدمی اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اللہ ناراض ہی ہوگا۔ اگر آپ کے بچے آپ کی نافرمانی کرتے ہیں اور ایک آدھ دفعہ نہیں، مستقل کرتے ہیں، ڈھٹائی کے ساتھ کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آدمی ناراض ہوتا ہے، اور اس کا ناراض ہونا حق بجانب ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم بالکل صحیح ناراض ہیں، تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اس کی نافرمانی کی جائے تو ناراض ہوتا ہے، اور اللہ ناراض ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پہلے مرحلے میں اللہ کی رحمت اور اس کی معیت جو ہے وہ انسان سے روٹ جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت، ظاہر رحمت تو اللہ کو ناراض کر کے تو نہیں ملتی ہے، راضی کر کے ملتی ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ کی معیت بھی، اللہ تعالیٰ نے ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے، تو اللہ کی معیت، اس کی مددگاری، اس کی سرپرستی، یعنی یہ اس کی معیت کا معاملہ، تو یہ نقصان ہو جائے گا، بھائی نقصان سے بچنا ہے نا۔ تو اس لیے یہ معاملہ اپنی جگہ پر ہے۔ پھر یہ الگ بات ہے کہ انسان آگے بڑھتے بڑھتے، ترقی کرتے کرتے اس مرحلے تک جا پہنچے جب یہ بات اس کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ ہر اعتبار سے میرے نقصان دہ، اور پھر اس کی طبیعت جو ہے اس کے بجائے اس کے خلاف بن جائے، یعنی اب گناہ کے خلاف، اب گناہ کے مطابق نہیں، پہلے تو بچتا ہے، بعد میں اس کا مزاج بن جاتا ہے، کہتے ہیں اب تو مجھے عادت ہو گئی، یعنی انسان ایسے عادی ہوتا ہے اور ویسے کیا ہے، اس کا مزاج بن جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ تقویٰ ہے، اس کا معاملہ اسی اعتبار سے تو، اور اسی کی تفصیل اسی طرح سے ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ کبھی تقویٰ اور خوف ایک دوسرے کے معنی میں، یعنی ایک دوسرے کے متبادل، خوف کا لفظ بھی عربی میں الگ ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، پڑھا ہے نا آپ نے، سنا ہے یہ،
کوئی خوف اور غم نہیں ہے، تو خوف کا لفظ الگ ہے، خشیت کا لفظ بھی اسی طرح آتا ہے، خوف کے ساتھ ہی آ جاتا ہے، خشیت اس سے الگ، اس سے زیادہ ہے۔ لیکن تقویٰ کا معاملہ بھی ہم یہ کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، یعنی ڈر کا معاملہ ڈر خوف کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ کبھی آگے پیچھے استعمال ہوتے ہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں۔ تو اصطلاح شریعت میں نفس کا معاملہ یعنی تقویٰ کا معاملہ کیا ہے؟ نفس کو ہر اس چیز سے بچانے کا نام تقویٰ ہے جو گناہ کا موجب ہو جائے۔ امام راغب اس کو اسی طرح بیان کرتے ہیں۔ اور تقویٰ نفس کو ہر اس چیز سے بچانے کے لیے جس سے اسے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اور گناہ جو ہے وہ اسے نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات ہمارے سامنے ہے۔ تو اب اس کی ایک اور مثال دے کے بس آگے بڑھتے ہیں۔ تقویٰ کی اہمیت کا معاملہ، تقویٰ کے لازم ہونے کی بات اختیاری نہیں ہے، یہ کہتے ہیں نا یہ کوئی سبجیکٹ جو ہے وہ اختیاری ہے، آپشنل ہے، ایک لازم ہے، تو یہ لازم میں آتا ہے، اختیاری میں نہیں آتا ہے کہ یہ کوئی آگے آپ ترقی کر رہے ہیں چلیے اور آگے بڑھ کر جاتے ہیں، یہ لازم میں آتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ نے سب سے پہلے رکھ دیا ہے، ہدایت کی شرط ہی اس کو بنا دیا ہے۔ تو اب اس طرح سے تو اس کی ضرورت وہ پھر کسی اور وقت میں جب تقویٰ کا موضوع آ جائے گا تو اس کے تمام تقاضوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ ابھی اختصار کی بات یہ کہ ایک اور معاملہ سامنے رکھیں، یعنی تقویٰ کی کیفیت کے حوالے سے، اس کی تفصیل تعریف میں زیادہ نہیں گئے۔ سورہ لیل میں اللہ رب العالمین نے ہمیں دو کردار یا دو نتیجے یعنی عمل، کردار دو افراد کے یا دو کردار ان کے عمل بتائے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ آپ کے سامنے تو کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے دیا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى دینا، وَاتَّقَى اور ڈرا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور نیکی کی تلقین کی، وہ معاف کیجئے حسنہ کی تصدیق کی، صدقہ تصدیق کی حسنہ یعنی اسلام کی جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے اس کی تصدیق کی ہے۔ اب اس کے مقابلے پر تو اس کو اللہ آسان راستے کی سہولت دیں گے، اس کے مقابلے پر کیا کہا؟ آتا کی جگہ کیا آ گیا؟ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ دینے والا اور بخل کرنے والا، ایسا ہی اس کے مد مقابل آ گیا۔ اور اتقا کے معاملے میں کیا آیا؟ آتا واتقا، پھر اس کے مقابلے میں کیا آ گیا؟ بخیلا واستغنا، تو اتقا کے مقابلے میں استغنا آیا، ایسا ہی ہے، اتقا کے مقابلے میں استغنا آیا۔ استغنا کیا ہوتا ہے بھئی؟ غنی جو ہوتا ہے نا اسی سے استغنا، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں استغنا، مستغنی، بے نیاز، پرواہ نہیں ہے، یعنی وہاں پر اس کی بے نیازی کیا؟ اسے پرواہ، یہ ڈرتا ہے اللہ سے، اسے اللہ کی پرواہ ہے یہ۔ تو اب یہ اتقا یہاں کن معنوں میں آ رہا ہے؟ یہاں پر یعنی اس کی زندگی میں اللہ کا کوئی مقام ہے اور یہ بے پرواہ مستغنی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اسے۔ تو اللہ کی ضرورت کن حوالوں سے نہیں ہوتی ہے؟ پرواہ ہی نہیں، اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے۔ یعنی انسان جو ہے اس بات سے بے نیاز ہو جائے، اس کی بڑی یعنی یہ گویا کہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی بڑی خرابی کا معاملہ اس کی طرف چلا جائے گا۔ تو اگر یہ معاملہ اس طرح سے اتقا کے مقابلے میں استغنا، تو اب یہ چیز جو ہے ہمیں واضح کر دیتی ہے، یہ قرآن کی بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ انسان کی زندگی میں اللہ کا کیا مقام ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے یا اس کی پرواہ ہے؟ تو یہ معنی بھی بنیں گے نا اس کے، جب اس کے مقابلے میں رکھ کے دیکھیں آپ تو سامنے آ گئی بات۔ تو بڑا اللہ کی پرواہ ہے، پرواہ کیسے ہوتی ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں، آپ کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہمارے کوئی فکر نہیں ہے اس معاملے میں، کیا ہماری رضامندی ہے، کیا ناراضی ہے، کیا خوشی ہے، کیا ناخوشی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے لگے۔ تو یہ اس معنی میں اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان کے دل میں اللہ کا کیا مقام ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ رکھتا ہے یا اسے کوئی پرواہ نہیں، اللہ راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے۔ یہ ایک عمومی طرز عمل ہے جو ہمیں نظر آتا ہے۔ تو بہرحال جب انسان کو پرواہ نہیں ہے، ایمان لانے کے بعد، ایمان کے بعد تقویٰ کا مطالبہ ہے نا، ایمان سے پہلے تو نہیں ہے، ایمان لانے کے بعد ایمان لے آیا اور اب اسے اللہ کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے،
تو پھر یہ معاملہ تو بڑا نازک ہے، خرابی کا ہے۔ تو اس اعتبار سے تقویٰ کی بات یہ ہو جائے گی کہ انسان کی زندگی میں اللہ کا کیا مقام ہے، کیا وہ اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ رکھتا ہے یا اللہ کے ناراضی راضی کا اسے کوئی خیال نہیں ہے۔ تو بس یہی کیفیت ہے، اسی لیے کیا کہا التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں دل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا، تقویٰ یہاں دل میں ہوتا ہے، دل میں یہ کیفیت ہے کہ آپ کا بڑا مقام ہے میرے دل میں۔ اب مقام میں کہتا تو ہوں، پتہ کیسے چلے گا؟ رویہ بتائے گا کہ ہے کہ نہیں ہے، یا خالی بس باتیں ہی بنانا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ہماری ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ جنہیں ضرورت ہے، جو چاہتے ہیں، بھائی ضرورت ہے نا، یہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اب کس راستے کس ذریعے سے اللہ راضی ہوگا، کون سا طریقہ اللہ کو پسند ہے، کون سا طریقہ اللہ کو ناپسند ہے، ان حوالوں سے ہم ادھر جا رہے ہیں۔ پھر کامیابی تو یہ بات کا معاملہ ہے کہ کامیابی بھی اسی راستے پہ ملے گی، کامیابی بھی اس راستے پہ ملے گی۔ ایمان کا معاملہ کامیابی کے راستے پہ قدم رکھنا ہے، اس کے معنی مفہوم میں یہ بات آ جائے گی، ابھی آ رہی ہے۔ لیکن آگے جب آدمی چلتا ہے تو ایمان لا کے اب اللہ کی راستے، اس کے رضامندی، اس کو راضی کرنا، یہ اس کا اپنا ایک مقصد گول بن جاتا ہے۔ تو اب اس طرح سے یہ اس کی بات ہمارے سامنے۔ اب ذرا سا ایک اور پہلو بھی بس ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہدی للمتقین، آگے جا کر ہمارے سامنے بات آئے گی آیت 185 میں اسی سورہ بقرہ میں، ہدی للناس شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس۔ وہاں کہا اللہ تعالیٰ نے رمضان وہ مہینہ اس میں قرآن نازل کیا گیا جو سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، تو یہ کہا اللہ نے ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہاں کہا ہدی للمتقین۔ تو ان دونوں کے درمیان یہ کوئی معاملہ کو اس طرح سے کہ سمجھنے کا کہ ادھر کہہ رہے ہیں ہدی للناس، یہاں کہہ رہے ہیں ہدی للمتقین، اور آغازی میں کہہ رہے ہیں، تو یہ بہت معاملہ واضح ہے۔ اور بات اتنی ہے کہ ہے سب کے لیے، سارے انسانوں کے لیے راہ ہدایت یہی ہے، کوئی اس کے اندر کسی کے لیے کوئی ان کے لیے ہے ان کے لیے نہیں ہے، عربوں کے لیے ہے عجم کے لیے نہیں ہے، فلاں کے لیے فلاں کے لیے نہیں ہے، ایسا سارے انسانوں کے لیے، یعنی یہ صلاح عام ہے، مگر فائدہ وہ اٹھائے گا جو اندر آ جائے گا۔ صلاح عام ہے نا، بورڈ لگا کے چھوڑ دیا ہے، اعلان عام ہے، سب کے لیے ہے، لیکن فائدہ وہ اٹھائے گا جو اندر آئے گا۔ تو اسی اعتبار سے بات یہی ہے کہ ہدایت حاصل وہ کر سکے گا جو اس راستے سے اندر آئے گا، اس راستے سے اندر آئے گا۔ اب یہ معاملہ بھی اپنی جگہ پر ہے، اس راستے سے آنا، ورنہ قرآن کی طرف لوگ دوسرے راستوں سے بھی جاتے ہیں۔ قرآن پہ جتنا کام مستشرقین نے کیا ہے کم نہیں کیا ہے، یعنی جتنا ان لوگوں نے اس پر کام کیا ہے ایمان نہ لا کے، تو جب ایمان کے راستے سے اندر نہیں آئے، کتاب کی طرف نہیں آئے، تو ہدایت نہ ملی۔ اس پر بڑے انہوں نے تحقیق کی مگر ہدایت نہیں ملی۔ ہدایت وہ ہوتی ہے اس پر آدمی عمل کرتا ہے، جو ہدایت حاصل کر لیتا ہے۔ تو بہرحال یہ فرق ہے، یہ ہدی للمتقین، ہدی لل تو آؤ گے تو یہ تو ایمان کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست تقوی کی بات کی۔ اور اب یہاں پر دیکھیے آپ کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر تقوی کی کیا خصوصیت بیان کی ہے۔ یہ تو ہم نے بات کر لی تھی کہ بھئی تقوی کا یہ معاملہ، پرہیزگاری، یہ سب چیزیں کی ہیں اس کے معنی کے اعتبار سے، لیکن یہاں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیسے پیدا ہوتا ہے، کیا چیز ہے، متقی کون ہے، ان کی جو اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی اس مقام پر وہ کیا ہیں۔ پہلی بات اس میں کی، اب آپ جب مصحف میں پڑھتے ہیں اس کو دیکھیں گے تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین، اور چاہیں تو متقین الذین، یعنی کون سی آیت ہے؟ لام ریب، یعنی جو اس اگلے مضمون کو ملا رہی، مکمل نہیں کہ ختم نہیں کیا، بلکہ آگے چل رہی ہے بات۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو متقی کون ہیں؟ وہ لوگ جو یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی ان کی پہلی کوالیفیکیشن کیا ہے، پہلی خصوصیت کیا ہے ان کی؟ غیب پر ایمان لانا، غیب پر ایمان لانا۔ تو ایمان کا جو معاملہ ہے، تو ایمان کی بات اب آ گئی پہلے مرحلے کے اندر کہ یہ متقی تو جب ہی بنے گا نا جب غیب پر ایمان لائے گا۔ تو یہ ان کی بتایا کہ یہ بنے، یہ ہے متقی کون، کوئی الگ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے، کوئی ایسی جو ان کے بارے میں آدمی سوچے پتہ نہیں کیسے ہوں گے،
تو یہ بتائے کیسے ہوں گے؟ کیا ہے یہ؟ یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب پر ایمان لائے بغیر آدمی مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو پہلی بات ہو گئی نا، تو کوئی اور ایکسٹرا آرڈنری تو بات نہیں ہو رہی ہے، کوئی الگ سے کوئی اس میں مطالبہ ہے۔ ہاں، آدمی اس راستے پر آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے اور بڑھ کر پھر منازل طے کرتا جاتا ہے۔ میرا ایمان اور صحابی رسول کا ایمان کوئی نسبت نہیں بنے گی، کتنا یعنی اس اعتبار سے تو برابر ہوگا کہ جتنی چیزوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں اتنی چیزوں پر میں بھی ایمان رکھتا ہوں۔ اگر کم کیا تو ختم، ایمانی باقی نہیں رہے گا۔ کمیت کوانٹٹی برابر ہوگی، ذرا بھی فرق نہیں آنا چاہیے، لیکن کوالٹی میں بڑا فرق ہے۔ یہ ہے نا، یہ ایسے تو آدمی کوالٹی بڑھائے گا، کوالٹی بڑھانا اس کی اپنی کہیے قدرت اس کو حاصل ہے کہ وہ کوالٹی بڑھائے۔ اس کی باری بھی بہت سی چیزیں ہیں موجود، اللہ تعالیٰ نے بتائی، اللہ کے رسول نے بتائی کہ ایمان کی تکمیل کیسے ہوتی ہے، ایمان کو آدمی کیسے بڑھاتا ہے، یعنی اپنے اندر وہ صفات پیدا کرتا ہے، اس راستے پہ آگے بڑھتا ہے تو منازل طے کرتا چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ چیز جو ہے کہ تقویٰ کے بھی مدارج آگے بڑھتے ہیں، تو بنیادی تقویٰ چاہیے، بنیادی بات اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس طرح بیان کیا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، الہام کر دیا تمہارے اندر اللہ نے فجور بھی اور تقوی۔ اب یہ فجور تقویٰ آمنے سامنے آئے تو ضد سے بھی سمجھتے ہیں نا، فجور اور تقویٰ۔ تو فاجر کون ہوتا ہے؟ نافرمان ہے نا، فاسق و فاجر ملا کے کہتے ہیں۔ تو اب فاجر کے مقابلے میں کیا آ گیا؟ متقی آ گیا۔ تو یہ نہیں ہوگا تو یہ ہوگا، تو اس اعتبار سے کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے۔ تو یؤمنون بالغیب پر آتے ہیں، تو بات ہو رہی تھی ایمان کی۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان اصلاً امن سے ہے، الف میم نون، الف میم نون، اسی سے امن ہے۔ الامانہ، امن، امانت، یہ سب اسی سے ایک ہی بنتا ہے۔ تو امن کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی مطمئن ہوتا ہے، امن سے ہی مطمئن ہے نا، نفس کا مطمئن ہو جانا۔ اور اللہ کی صفت ہے مؤمن، المؤمن اللہ کی صفت ہے، المؤمن المہیمن العزیز الجبار، ہے نا المؤمن۔ تو المؤمن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امن سے ہی ہے، ایمان سے ہے، امن دینے والا، امن دینے، تو امن ہے، اس کے اندر امن ہے۔ جب ایمان یہ یعنی ایمان لے آئے تو امن میں آ گئے، امن میں آ گئے ایمان لانے کے بعد۔ اور اگر ایمان لانے کے بعد بھی امن نہ ملے تو پھر تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو امن کس اعتبار سے ہے؟ امن اسی اعتبار سے آخرت اور دنیا کے اندر بھی ہے، دنیا کے اندر بھی کہ آدمی اس راستے پہ چلا ہے جو امن کا راستہ ہے، جو عافیت کا راستہ ہے۔ جیسے وہ بات ہو رہی تھی ابھی پچھلی سورہ لیل کی پڑھی نا، تو اللہ تعالیٰ اسے اس راستے پہ چلا دیتا، آسان راستے پر، وہ جنت کا راستہ ہے۔ غرض یہ، تو اس اعتبار سے یہ نفس کا مطمئن ہونا۔ تو اب یہ اس کی ایمان کی مختصر سی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ویسے تو اب یہاں پر غیب پر ایمان کی بات کی ہے، لیکن جب ایمان کی بات کرتے ہیں تو ایمان کی تفصیلات بتائی ہیں۔ حدیث جبرائیل آگے پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کیا ہوتا ہے، تو آپ نے بتایا، 6 باتیں بتا دی آپ نے، وہی جسے ہم ایمان مفصل کہتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یعنی یہ ایمانیات ہیں، یہ ان چیزوں پر ایمان رکھنا، ان چیزوں پر ان کی تصدیق کرنا۔ تو یہ جو معاملہ ہے، یہ اس کو اس طرح سے ہمارے سامنے یہ بتا دیا گیا کہ یہ ایمانیات ہیں۔ ایمان، تو ایمان اس تصدیق کو کہتے ہیں جس پر قلب میں اطمینان، تصدیق، اطمینان قلب حاصل ہو جائے، امن سے ہے۔ تو اس لیے ایمان مجمل میں کیا تعریف کرتے ہیں؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ یہ اضافہ ہے، سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ اسی لیے ہے کہ آدمی کو پتہ چل جائے مفہوم کیا ہے۔ زبان سے اقرار کیا ہے، دل سے تصدیق کرتا ہوں، دل سے، دل کا معاملہ تو تصدیق کا، تو یہ ایمان کی بات ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ایمان کا معاملہ اس سے تھوڑا سا اور آگے بڑھ کر غیب کو جب ملا لیں ساتھ تو پھر بات صحیح سے پوری ہو جاتی ہے، بات بھی ہماری پوری ہو جائے گی۔ غیب کیا ہے، یعنی اس کو اس کے ساتھ پھر دوبارہ جوڑیں گے۔ غیب کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو انسان کے
علم اور اس کے حواس سے ماورا ہو. غیب غائب کو کہتے ہیں نا, جو غائب ہے. کچھ چیزیں غائب ہیں, کچھ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں مگر وہ موجود ہیں, ہمیں معلوم ہے, ہمیں علم ہے. تو علم کس بنیاد پر؟ اب ہمیں پتہ ہے کہ یہاں کتنی ویوز ہیں, یہاں جو ہے سگنلز ہیں, یہاں پر جو ہے یہ سب چیزیں موجود ہیں. جہاں کہیں کوئی میچ ہوگا وہیں وہ فوراً ہی اب موبائل بجنا شروع ہو جائے گا, یہ چل رہا ہے, یہ اس کا یعنی یہ ہمارے علم میں ہے. یہ علم ہمیں حاصل ہوا ہے, یہ عقل سے ہم نے اور آلات کے ذریعے. تو یہ جو غیب ہے یہ وہ چیز ہے جو آدمی بداہتاً یعنی عقل کی بنیاد پر بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اور مزید کیا, اس کے حواس. اور جب حواس کی بات ہوتی ہے تو ہدایت پر ہم بات کر رہے تھے تو کیا بات تھی؟ حواس کو کے مددگار آلات حواس ہی ہے. دوربین لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ خوردبین لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس بصارت کو بڑھا لیں گے. لیکن اندھے آدمی کو دوربین لگا دو یا خوردبین لگا دو, کیا ہوگا؟ آلات تو جب ہی کام کریں گے نا جب وہاں سے وہ معاملہ ہوگا. تو حواس کی اس کی استعداد کو بڑھاتا ہے وہ, اور کچھ نہیں کرتا ہے, اس کی استعداد کو وہ بڑھا رہا ہے. تو اس طرح سے جو ہے یہ تو آئے گا اسی کے اندر, آئے گا اسی کے اندر. بھائی یہ ویسے تو ہمیں نظر نہیں آتا, یہ جتنے جراثیم ہیں سب غیب ہو گئے. نہیں, یہ آلات کی مدد سے ہمیں نظر آتے ہیں. تو غیب کا مطلب یہ ہوتا ہے, اب جیسے اب غیب کا معاملہ کیا ہے کہ اللہ تو نظر نہیں آتا ہے نا, ہمیں آخرت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے. یعنی جو چیزیں یعنی کسی ذریعے سے ہم اس کا علم حاصل نہیں کر سکتے عقل کی بنیاد پر, اپنے سینسز کے اعتبار سے. کیسے ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو اب یہ چیز کیا ہو گئی ہے؟ آپ کے بتائے ہوئے یعنی آپ نے جو بتایا اس پر اعتماد کرتے ہوئے اسے تسلیم کر لینا, یہ ایمان بھی ہو گیا. یہ غیب پر ایمان بھی ہو گیا اور ایمان بھی ہو گیا. اس کے بغیر جو ہے اب آپ ویسے اگر دیکھیں تو کیا چیز ہے جو کہ جسے کہا جائے کہ صاحب اس سے الگ ہے؟ مثلا سب سے پہلے تو اللہ کے رسول موجود ہیں. کہتے ہیں اللہ کے رسول تو موجود ہیں, تو اللہ کے رسول تو موجود ہیں, لیکن آپ کے ماتھے پہ یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. لوگ آپ کی شخصیت کے معترف تھے. مشرکین مکہ آپ کی خوبیوں کے قائل تھے, تسلیم کرتے تھے. آپ کا امین ہونا, آپ کا صادق ہونا, سچا ہونا, اس میں کوئی انہیں ابہام نہیں تھا, کوئی بات اس میں کہ انہیں اعتراض ہو نہیں یہ تو ہمیشہ سے ایسے, ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ تو ہمیشہ سچ بولا ہے, ہمیشہ یہ آدمی جو ہے اس درجے کا بااخلاق, اس کا کردار جو ہے ایک گویا کہیے کہ لوگوں کے لیے ایک مثال ہے, اس کی کوئی مثال دی نہیں جا سکتی متبادل. تو جب یہ معاملہ ہے اور حکم بنا رہے ہیں, اعتماد کرتے ہیں آپ پر, اعتماد کرتے ہیں نا جبھی تو حکم بناتے ہیں. یہ سارے معاملات اپنی جگہ پر ہیں. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو بہت سے لوگ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. کیوں؟ ان کے سامنے کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جسے دکھا کے کہا جائے, جسے دکھا کے کہا جائے یہ ہے سند ماموریت. ویسے تو معاملہ یہ ہے کہ اگر دکھا بھی دیا جائے تو لوگ تب بھی نہیں مانتے. موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا یہ اللہ کی طرف سے ہے, یہ سند ماموریت, کہتے جادو ہے جو نہیں مان. لیکن بہرحال بات کیا ہے, یہ بھی کیا ہے, یہ کہہ دیا جائے تو یہ غیب کے اندر ہے. یہ ان کا رسول ہونا, ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صرف اتنی نہیں کہ انہیں مانا جائے بلکہ ان کو رسول مانا جائے تو غیب ہو گیا. آج تو وہ خود بھی موجود نہیں ہے, ہمارے لیے تو وہ بھی غیب ہو گئے. اور پھر اس کے بعد جب وہ کہتے ہیں کتاب سامنے, لیکن کتاب کا معاملہ بھی کیا ہے, یہ اللہ کی کتاب ہے, یہ بات تو غیب میں فرشتہ لے کر آتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم اس کے مثل بنا کے لا دو, یہ ایک معجزاتی بات ہے, یہ اس کے لیے چیلنج کی بات. لیکن بہرحال یہ کہا جائے کہ بھائی بالکل سامنے کی بات ہے, نظر آ رہا ہے, تو ایمان نظر آنے والی چیز پہ ہوتا بھی نہیں ہے. دیکھیے یہ بات ہے کہ یہاں یہ روشنی ہے, یہ سفید ہے, اور یہ صاحب یہ لباس پہنے, ہاں بالکل ایسا ہی ہے. کہا جائے رات ہے, یہ سب کچھ اس طرح, آپ کہیں بالکل صحیح بات ہے یہ, تو آپ تصدیق کر رہے ہیں, ایمان نہیں لا رہے ہیں کہ آپ میری بات پر ایمان لے آئے.
ایمان نہیں لائیں گے. ایمان تو اس چیز پر لایا جاتا ہے جو سامنے نہیں ہے. ورنہ کیا چیز ہے؟ جو تصدیق تو ساری دنیا کرتی ہے. کوئی بھی چیز کسی بھی چیز کے بارے میں ہاں بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں آپ, تو تصدیق کر رہے ہیں, ایمان نہیں لا رہے ہیں. ایمان کس چیز پر لایا جا رہا ہے جو سامنے نہیں ہے. اللہ کے رسول بطور رسول کے بات نہیں ہو رہی ہے, لیکن آپ کی بات کو, آپ کے کردار کو, آپ کے ساری چیزوں کو دیکھ کے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ واقعی رسول تو ایسا ہی آدمی ہو سکتا ہے, ایسا ہی آدمی ہو سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بات بھی دل کو لگ رہی ہے, سمجھ میں آ رہی ہے, اپیل کرتی ہے عقل کو. یعنی سارے معاملات ہیں. پھر جو آپ کتاب پیش کر رہے ہیں, جو اس کے اندر مضامین ہے, جو اس کا اسلوب ہے, تو اب یقین حاصل ہو رہا ہے. تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے, تو غیب کی بات ہے. تو ایمان اس کے ساتھ مل کر پھر یہ غیب پر ایمان بنتا ہے. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصطلاح شرع میں خبر رسول کو بغیر مشاہدے کے محض رسول کے اعتماد پر قبول کر لینا, محض رسول کے اعتماد پر قبول کر لینا. آخرت ہوگی, کس نے دیکھی ہے؟ ہوگی, بتایا ہے ہوگی, ایمان ہے ہوگی. ہمارا تو دل سے مان لینے کا نام ایمان ہے. تو یہ جو چیز ہے, یہ تو غیب کا معاملہ بھی اس کے ساتھ آ کے جڑ جاتا. تو ایک بات کہہ کے گویا بہت ساری باتیں اس میں کہہ دی گئی ہیں, ایک بات کہہ کر باتیں اور بھی آ گئیں. اب اس کے اندر دوسری بات دیکھیے کیا ہوتی ہے کہ غیب کا معاملہ, غیب کے مقابل کیا چیز ہے؟ شہادت. غیب کے مقابلے میں شہادہ. تو اسی لیے کیا کہتے ہیں؟ عالم الغیب والشہادہ. کس کے بارے میں کہتے ہیں؟ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں عالم الغیب والشہادہ. وہ غیب اور شہادت دونوں کا جاننے والا ہے. اللہ کے لیے کوئی چیز غیب ہے نہیں ہے, یہ ہماری بات ہو رہی ہے. جو چیز ہمارے لیے غیب ہے اسے بھی وہ جانتا ہے, اور جو چیز ہمارے لیے ظاہر ہے اسے بھی وہ جانتا ہے. تو اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے, اس کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے. تو یہ معاملہ جو ہے کس کے لیے ہو رہا ہے؟ ہمارے لیے ہو رہا ہے. یہ معاملہ ہمارے لیے ہے کہ ہمارے معاملے میں جہاں ہماری عقل کی پرواز رک جاتی ہے, عقل کی پرواز رک جاتی ہے, جب یہ جو تین جو ہمیں دیے گئے ہیں میڈیم, وہ جہاں ناکام ہو جاتے ہیں, تو پھر وحی کی ضرورت ہوتی ہے. وحی آ کے بتاتی ہے کہ ایسا بھی ہے, ایسا بھی ہے اور ایسا بھی ہے, اور ایمان لے آتے ہیں. تو معاملہ کیا ہو گیا یہ؟ تو اس سے وہ علم غیب کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. یہ اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے, اللہ نے بنایا ایسا ہے. اور یہ بات بھی رہے, بعض اوقات غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ بنایا ہے, شاید یہ تو کوئی کمی کی بات ہو. نہیں, کمی کی بات نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے نظام کی بات ہے. انسان پیدا ہوتا ہے, انسان بیمار بھی ہوتا ہے, انسان مر بھی جاتا ہے. تو کیسی تخلیق ہے یہ؟ بھئی تخلیق کرنے والے کی کمزوری ہے کیا؟ نہیں, وہ ہمیں ایسا بھی بنائے گا, نہ ہم بیمار ہوں گے نہ مریں گے, ہے نا معاملہ. ایک وقت وہ ہمیں ایسا بھی بنائے گا. تو یہ تو ضرورت ہے یہاں کی, اس لیے کہ دنیا فانی, انسان بھی فانی, اور آزمائش بھی, تو یہ سارے معاملات بھی آتے ہیں. تو اس طرح سے یہ چیز جو ہے, اس کا اطلاق اس پر نہیں اس کے یہ کمزوری ہو گئی, نہیں, بنایا ایسا ہے. جنوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, انسانوں کو بھی بنایا ہے. انسانوں کو جنوں پہ فوقیت حاصل ہے, انسانوں کو جنوں پہ فوقیت حاصل ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ احسن تقویم پر ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ساری مخلوقات سب کے مقابلے میں احسن تقویم. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ شیاطین جو ہیں, جن ہے یہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. بظاہر تو کیا وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم نہیں دیکھ سکتے, شاید ہمارا کچھ کم نہیں. یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے. اللہ نے انہیں بنایا ایسا ہے, اللہ نے انہیں بنایا ایسا ہے. تو بنایا جیسا وہ تو اللہ کا کام ہے. کس کو کیسا بنایا اس میں اس کا اپنا کیا دخل ہے؟ فرشتوں کو اللہ نے اگر ایسا بنایا, اگر اللہ نے جنوں کو ایسا بنایا, انسان کو ایسا بنایا, یہ تو اللہ کا کام ہے, اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے.
تو اصل چیز یہی ہے کہ جب وہ علم اللہ تعالیٰ نے دیا تو یہ بات اپنی جگہ ہے کہ جس کو جتنا علم ملا، اللہ نے جو علم ہمیں دیا، اب غیب کا علم آپ کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی آپ کو پتا ہے کہ آخرت ہوگی تو غیب ہی تو ہے یہ علم ہمیں حاصل ہو گیا، لیکن کیسے ہو گیا؟ رسول کے ذریعے ہمیں اللہ نے یہ علم دے دیا تو ہمیں پتا ہے، ہم علم کی بنیاد پر، یعنی اب ہمارا یقین اتنا ہے، ہم نے اس کے دلائل، اس کے اوپر اتنا آخرت کو سمجھیں گے نا، اتنے دلائل کہ اب ہمیں یقین ہے، ہمیں اس بات کا علم ہے کہ ایسا ہوگا، آخرت ہوگی، ہمیں یہ علم، تو یہ علم ہمیں حاصل ہو گیا ہے، حشر کا علم ہمیں حاصل ہو گیا ہے، قیامت کا علم ہمیں حاصل ہو گیا ہے، یعنی یہ علم ہمیں اللہ نے دیا ہے۔ اچھا جو چیزیں ہم سے پہلے تھیں، جو ہماری موجودگی میں نہیں تھیں، وہ بھی اللہ نے ہمیں بتا دی ہیں، کیا ہو رہا تھا عالم بالا میں جب انسان پیدا ہوا تھا۔ تو یہ اللہ جس کو جتنا چاہے علم، تو اللہ نے اپنے رسولوں کو غیب کا علم دیا، اور انہوں نے لوگوں تک منتقل کر دیا، انہوں نے لوگوں تک منتقل کر دیا، لہٰذا اللہ کے لیے تو کوئی غیب ہے ہی نہیں، اللہ تو اس کے لیے ہر چیز ظاہر ہے، اس کے لیے کل کیا ہوگا اللہ پر ظاہر ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ جانتا ہے اسے، یعلم ما بین ایدیہم، تمہارے آگے جو ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور تمہارے پیچھے جو ہے وہ اسے بھی جانتا ہے۔ تو غرض یہ کہ تو اس اعتبار سے یہ بحث ختم ہو جاتی ہے، یہ جو معاملہ ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ نہیں یہ ہے کہ نہیں ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، سورۃ الانعام میں آئے گا یہ، اسی کے پاس غیب کے خزانوں کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی جو باتیں انسان کے سے ماورا ہیں تو ہمارے لیے ہیں، تو وہ سب اللہ سے ہی ملیں گی، وہ سب اللہ سے ملیں گی۔ اب آخری بات ہو جاتی ہے، تو جو ادھر نہ آیا، تو اللہ تعالیٰ غیب کی کنجی ادھر سے آ رہی ہے نا، کتاب سے ہمیں دی جا رہی ہے، رسول کے ذریعے اللہ نے رسول کو بتایا، رسول نے ہمیں بتایا، اللہ نے کتاب رسول پہ نازل کی، وہ کتاب ہمیں بتا رہی ہے۔ تو جو اس جگہ نہیں پہنچا تو گویا وہ اس معاملے میں لا علم رہا، اس کے پاس غیب کا علم حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور غیب کو تسلیم کرنا پڑے گا، اس لیے کہ انسان سے پہلے بھی کچھ تھا اور انسان کے بعد بھی کچھ ہوگا، جب پہلے کچھ تھا تو بعد میں بھی کچھ ہوگا۔ آج انسان تھیوری کہہ رہی ہے نا یہ پہلے کیا تھا، یعنی ایسا نہیں کہ بس یہ انسانی نے بنائی ہے زمین، اس سے پہلے کیا تھا، یہ کیسے وجود میں آئی ہے کائنات، یہ کیا، یہ سب چیزیں آج کہتا ہے نا انسان، اس کے پاس کوئی سورس نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے۔ علم یہ اس لیے کہ وہ اس کے لیے غیب ہے، وہ موجود نہیں تھا، وہ پیدا نہیں ہوا تھا، اس کے پاس کوئی ذریعہ علم نہیں ہے، تو یہ ذریعہ علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے بتا رہے ہیں کہ جو آدمی ہر چیز کے لیے دیکھنے، سونگھنے، چکھنے کی شرط لگا دے وہ اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو بلدین کا معاملہ کیا ہے، سائنس کیا پر ایمان رکھنے والوں کا معاملہ کیا ہے، ہم کسی ایسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جسے ہم دیکھ نہ سکیں، جسے ہم ٹیسٹ نہ کر سکیں، ٹیسٹ کے جتنے بھی پوچھ سکتی ہیں، لہذا وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ بتا دیا گیا پہلے مرحلے میں کہ اپنی کیپیسٹی کو قبول کر کے، تسلیم کر کے، جو غیب ہے، جو چیزیں تم تک نہیں پہنچتی ہیں ان پر ایمان لاؤ، اور ہم ان پر ایمان لائے عقل کی بنیاد پر کہ عقل یہ کہتی ہے، رسول کی بنیاد پر کہ رسول نے ہمیں یہ خبر دی ہے، اور کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ویسے تو یہ خود بھی غیب ہی ہے کہ ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے یا کسی نے تصنیف کر کے دی ہے، تو اللہ کی کتاب ہے، تو یہ عالم الغیب والشہادہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ بات آج کی کیا رہی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات ہمارے سامنے آئی، پہلی بات کیا ہو گئی، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، تو بات پہلے ہو گئی، لہذا اعتماد کے ساتھ آؤ۔ اب کیا ہوا، اعتماد، جس میں شک ہی نہیں ہے تو اعتماد۔ پھر اس کے بعد دوسری بات کیا ہوگی، ہدایت ہے، یہ قرآن کا تعارف اللہ نے کیا کہہ کے کرایا، ہدایت ہے، اور ہدایت کے لیے کی طرف، ہدایت حاصل کرنے کے لیے رجوع کیا جاتا ہے، یہ ہدایت ہے۔ اور پھر کیا بتایا، ہدایت ہے متقین کے لیے، کون سے متقین، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر آگے تین باتیں ایمانیات کی ہیں، دو عمل کی ہیں۔ یقیمون الصلاۃ کی بات ہے تو ہم نے اسے چھیڑا نہیں کہ نماز کو پورا ایک جگہ رکھیں، اگلی مرتبہ عالم اس میں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، صلاۃ کی بات کریں گے،
اور پھر دوسری بات خرچ کرنے کی ہے 2، اور اس کے بعد پھر ایمانیات کی، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، تو غیب پر ایمان، کتاب پر ایمان، آخرت پر ایمان، 3 ایمانیات، اور عمل 2، نماز قائم کرنا اور مال خرچ کرنا۔ تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ابتدائی تقوی کے راستے پر ہمیں آگے بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب کوئی بات مزید؟ جی برکت اور فضل یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس میں اللہ کی رحمت ہے یا مجھے اللہ کی رحمت اگر حاصل کرنی تو کیسے کریں؟ اور برکت اور فضل یہ تمام ورڈز آتے ہیں۔ جی دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے بارے میں بتایا ان کے ذریعے سے رحمت ملے گی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ رحمت جو ہے متقین کے لیے، یہ رحمت جو ہے محسنین کے لیے۔ اب اگر آدمی اس راستے پر نہیں ہے، تو پھر سمجھ لے کہ رحمت اسے حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ اب وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید یہ، ویسے سمجھتا نہیں، انسان سب سمجھتا ہے، انسان کو سب سمجھتا ہے، وہ اسے پتہ چلتا ہے، مسائل ہیں ختم ہی نہیں ہوتے، کام ایک مسائل تو رہیں گے زندگی میں، مسائل تو رہیں گے، لیکن وہ مسائل جو انسان کو ذہنی طور پر مفلوج کر دیں، جو اسے گویا کہیے کہ نفسیاتی مریض بنا دیں، جو اسے کسی قنوتیت کی طرف لے جائیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ رحمت نہیں ہے۔ یہ رحمت یہ ہے کہ آدمی مسائل ہیں انہیں قبول کرتا ہے۔ رحمت کا یہ مطلب بھی نہیں کہ مسائل کبھی نہیں ہوں گے، یہ مطلب کوئی نہیں ہے۔ برکت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس دولت کے انبار لگیں گے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ کام سب چلیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کیا ہے؟ ایسے حالات ہیں کہ نہ کھانے کو پورا ہے، نہ ہتھیار پورے ہیں، لیکن سب کام ہو رہے ہیں، کوئی چیز رک نہیں رہی ہے۔ مقابلہ ہے تو ہو رہا ہے، لڑائی ہے تو ہو رہی ہے، کام تبلیغ تو ہو رہی ہے، ہر کام ہو رہا ہے، اور لوگ مطمئن ہیں، لوگ خوش ہیں۔ بھائی غیر مطمئن ناخوش کیسے ہوتے ہیں؟ جب لوگ پسپائی اختیار کر لیں، پیچھے چلے جائے، ہٹ جائے، جو لوگ چھوڑ دیں، کہاں پھنسا دیا لا کے، کس مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ کوئی ایک آدمی نہیں ملے گا ایسا جو یہ کہے کہاں پھنسا، کس چکر میں پھنس گئے۔ منافق ملیں گے۔ وہاں کیا صورتحال ہے؟ سورہ احزاب پڑھیے، جب وہ کہا کہ درس ختم ہو گیا ہے، آگے کی بات ہے تو وہ جو بات ہے اس میں جب وہ لشکر آئے تو اہل ایمان کے ایمان بڑھ گئے، اور وہ لشکر کی حالات جو اس وقت کیفیات تھیں، اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کلیجے منہ کو آ گئے، دیدے پتھرا گئے، یعنی ایسے خوفناک صورتحال سچویشن، بس اب آ گئے تو ختم ہو جائے گا معاملہ سارا، پورا عرب جمع ہو کے آیا تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اہل ایمان کے ایمان بڑھ گئے۔ اور مشرکین اور منافقین کا حال کیا تھا؟ منافقین کہہ رہے تھے ہم سے وعدے کیا کیے تھے کہ ہمیں قیصر و کسریٰ کے، اور یہاں تو رفع حاجت کے لیے نہیں جا سکتے۔ یہ بھی ان کے سیرت کی کتابوں میں ان کے بات موجود ہے۔ اچھا شاید وہ بناوٹی بات ہو، اہل ایمان خواہ ہی پھول رہے ہیں ایسے ہی، اس کی تصدیق کس سے ہوتی ہے؟ اس کی تصدیق ہوتی ہے، آخری مرحلہ ہے، یعنی تقریباً 25 دن گزر چکے ہیں، بہت مشکل حالات، کب تک بیٹھیں گے بھائی؟ یعنی یہ معاملات ہیں، یہ ادھر سے غداری پر آمادہ ہو گئے یہودی، یہ اس کی سمجھ میں آ رہی ہے آدمی کے کیا کیفیت ہوتی ہے، غداری پہ آمادہ ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو غطفان سے یعنی صلح کرنے کا معاملہ کہ ان کو مدینے کی آدھی پیداوار پر راضی کرے کہ تم چلے جاؤ، تم راستے سے، یعنی تو ان کے درمیان پھوٹ پڑے گی۔ آپ نے یہ بات سوچی لوگوں کے لیے، جب آپ نے بلایا انصار کو اور ان سے کہا کہ یہ معاہدہ ہم ان سے کرنے جا رہے ہیں، یہ ہم کر رہے ہیں تاکہ یہ ٹوٹیں چلے جائیں، تو انہوں نے پوچھا اللہ کے کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کہا نہیں، اللہ کا حکم نہیں ہے تو یہ جاہلیت کے اندر ہم سے کچھ نہ لے سکے، اب تو ہم اہل ایمان ہیں، ہم سے کیسے لے سکتے ہیں؟ چاک کر دیا معاہدہ۔ اب یہ اتنے زمانے میں جا کر یہ کیفیت اطمینان کی، ورنہ آدمی خدا کے واسطے کچھ کرو بھائی، جلدی سے مسئلہ حل کرو، 25 دن ہو گئے،
حالات پیچھے پتہ نہیں کیا ہوں گے، وہ غداری کرنے کے لیے آمادہ ہیں، بچے ہمارے کہاں جائیں گے. تو یہ چیز ہے جو انسان کے اندر جو حوصلہ پیدا ہوتا ہے نا، جو اس کے اندر اطمینان ہوتا ہے، جو اس کے اندر ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، یہ ہے اصل رحمت. آدمی سمجھتا ہے کہ شاید ان کے پاس ان پر برکت بڑی ہے، ان کے برکت نہیں ہے. برکت اس آدمی کے پاس ہے جو بہت کم کما کر سارے کام پورے کر لیتا ہے، ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہیں آتی. یعنی اس کا معاملہ یہ اس کا معاملہ ہے کہ اللہ کی مدد اور نصرت اور اس کی محسوس احساسات کا معاملہ ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے. آپ کسی کو کہہ نہیں سکتے بھائی ان کے پاس برکت ہے ان کے پاس نہیں ہے، یہ انسان خود محسوس کرتا ہے. تو برکت اسی راستے سے آئے گی جو اللہ نے بتایا ہے، رحمت بھی اسی راستے سے آئے گی جو اللہ نے بتایا ہے. تو جب ہم اللہ کی رضا کے راستے پہ چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی رحمتیں برکتیں ہمارے ساتھ ہوں گی. ہمیں اعتماد سے آگے بڑھنا ہے. اور کوئی بات جناب؟ ٹھیک. اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.